بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 48 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے باب ما یستفاد منہ الفصل، وہ روایات جن سے فصل سمجھی جاتی ہے، یعنی مزمزہ اور استنشاق الگ الگ کرنا سمجھا جاتا ہے۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے مزمزہ اور استنشاق کے ساتھ فصل کے ساتھ اولا ہے یا وصل کے ساتھ اولا ہے اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ ابھی یہ باب علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے قائم کر کے بتا دیا کہ وہ احادیث ہیں اس باب کے تحت جن سے مزمزہ اور استنشاق کو الگ الگ کرنا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت فقہا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے یا پھر اس کی حیثیت واجب کی ہے، اس کی تفصیل بھی ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں، اور انہی کے تحت فقہا ایک مسئلہ مستنبط کرتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا جو عمل ہے یہ سنت ہے یا واجب ہے۔ اس میں فقہا کا آپس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف ان احادیث کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم احادیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب ما یستفاد منہ الفصل، یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جن سے فصل سمجھا جاتا ہے، یعنی مزمزہ اور استنشاق کو الگ الگ کرنا سمجھا جاتا ہے۔ اس باب کے تحت پہلی حدیث ہے عن ابی حیۃ قال رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ توضأ فغسل کفیہ حتی انقاہما ثم مزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعیہ ثلاثا ومسح برأسہ مرة ثم غسل قدمیہ الى الكعبین ثم قام فأخذ فضل طہورہ فشربہ وهو قائم ثم قال احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی وصححہ۔ ابو حیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وضو کرتے ہوئے کہ انہوں نے وضو کیا، فغسل کفیہ، انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، حتی انقاہما، یہاں تک کہ خوب صاف کیا، ثم مزمز ثلاثا، پھر 3 بار کلی کی، واستنشق ثلاثا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجهه ثلاثا، اور 3 بار چہرے کو دھویا، وذراعیہ ثلاثا، اور 3 بار بازوؤں کو دھویا، ومسح برأسہ مرة، اور 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل قدمیہ الى الكعبین، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا ٹخنوں تک، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فأخذ فضل طہورہ، اور اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لیا، فشربہ، اور اس کو کھڑے کھڑے پی لیا، وہو قائم، فشربہ، پی لیا اس کو، وہو قائم، کھڑے کھڑے، ثم قال، پھر فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا۔ رواہ ترمذی، اس کو ترمذی نے روایت کیا، وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری روایت عن ابن ابی ملیکہ قال رأیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سئل عن الوضوء فدعا بماء فأوتی بمیزات فأصغاها على يده اليمنى ثم ادخلها في الماء فتمزمز ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم ادخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه أبو داود وإسناده صحيح۔ ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، سئلہ عن الوضوء، ان سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، فدعا بماء فأوتی بمیزات، انہوں نے پانی منگوایا تو ان کے سامنے لوٹا پیش کیا گیا، فأصغاها على يده اليمنى، تو انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالا، اسے اپنے ہاتھ پر ڈالا، ثم ادخلها في الماء، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا پانی کے اندر، فتمزمز ثلاثا، 3 مرتبہ کلی کی،
वस्तंसरा सलासन और 3 मरतबा नाक में पानी डाला, वगसला वजह सलासन और 3 मरतबा अपने चेहरे को धोया, सुम्मा गसला यदहुल युमना सलासन फिर दाएं हाथ को 3 दफा धोया, वगसला यदहुल युसरा और अपने बाएं हाथ को सलासन 3 दफा धोया, सुम्मा अदखला यदहु फिर अपना हाथ बर्तन में दाखिल किया उस लोटे में, फअखज़ माअन पानी लिया, फमसह बिरअसिही अपने सर का मसा किया, व उज़ुनैहि और दोनों कानों का मसा किया, फगसला बुतूनहुमा व ज़ुहूरहुमा मर्रतन वाहिदा और उनको अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को एक मरतबा धोया, फगसला धोया, बुतूनहुमा व ज़ुहूरहुमा कानों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को, मर्रतन वाहिदा एक मरतबा धोना, सुम्मा गसला रिजलैहि फिर अपने पाँव को धोया, सुम्मा क़ाल फिर फरमाया अयना साइलून कहाँ है वजू के बारे में पूछने वाले, हाकज़ा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू फरमाते हुए देखा, रवाहु अबू दाऊद इसको अबू दाऊद ने रिवायत किया, इस्नादुहु सहीहुन और इसकी सनद सही दर्जे की है। तीसरी रिवायत है इस बाब की, अन राशिद इब्न नजीह अबी मुहम्मद अल हमानी क़ाल रअयतु अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिज़ाविया फ़क़ुल्तु लहु अख़बिरनी अन वज़ूइ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ काना फ़इन्नहु बलगनी अन्नका कुन्ता तुवज़्ज़िउहु क़ाल नअम फ़दअा बिवज़ूइन फ़उतिया बितस्तिन व क़दहिन फ़वज़अ बैन यदैहि फ़अकफ़अ अला यदैहि मिनल माअ व अनअम गसला कफ़ैहि सुम्मा तमज़मज़ सलासन वस्तंशक़ सलासन व गसला वजहहु सलासन ثم أخرج يده اليمنى فغسلها ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم مسح برأسه مرة واحدة غير أنه أمرهما على أذنيه فمسح عليهما، رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي إسناده حسن۔ राशिद इब्न नुजैह अबू मुहम्मद अल हुमानी फरमाते हैं, उनसे रिवायत है कि मैंने अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जाविया के मकाम पर देखा, फ़क़ुल्तु लहू तो मैंने उनसे पूछा, उनसे कहा अख़बिरनी अन वज़ू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ काना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के बारे में बताइए कि वो किस तरह था, फ़इन्नहु बलगनी अन्नका कुन्ता तुवज़्ज़िउ क्योंकि मुझे ये बात पहुंची है कि आप उन्हें वजू कराते थे, काल नाम तो उन्होंने हजरत अनस ने फरमाया जी हाँ, फदआ बिवज़ूइन फ़उतिया बितस्तिन व क़दहिन तो उन्होंने वजू का पानी मंगवाया, एक प्याला और बितस्तिन एक तश्त व क़दहिन और एक प्याला लाया गया उनके पास, फ़वज़अ बैन यदैहि तो उन्होंने उनके सामने फ़वज़अ बैन यदैहि और वो रख दिया उनके सामने, फ़अकफ़अ अला यदैहि मिनल मा तो उन्होंने अपने हाथों पर उसको बहाया, व अनअमा गसला कफ़ैहि और अपने हाथों को खूब अच्छी तरह धोया, सुम्मा तमज़मज़ सलासन फिर 3 दफा कुली की, वस्तंशक़ सलासन और 3 दफा अपने नाक में पानी डाला, व गसला वजह सलासन और 3 दफा अपने चेहरे को धोया, सुम्मा अख़रज यदहुल युमना फिर अपना हाथ निकाला दायां हाथ, फ़गसलहा सलासन उसको 3 दफा धोया, सुम्मा गसलल युसरा सलासन फिर अपने बाएं हाथ को 3 दफा धोया, सुम्मा मसह बिरअसिही मर्रतन वाहिदा फिर अपने सर का 1 दफा मसा किया, गैर अन्नहु अमर्रहुमा अला उज़ुनैहि फिर अपने सर का एक बार मसा करते हुए अपने दोनों कानों पर हाथ फेरे, अन्नहु अमर्रहुमा अला उज़ुनैहि अपने दोनों कानों पर हाथ फेरे, फमसह अलैहिमा और उन दोनों का मसा किया, व रवाहु तबरानी फिल औसत इसको तबरानी ने अपने औसत में रिवायत किया, वक़ाल अल हैसमी और हैसमी फरमाते हैं इसकी सनद हसन दर्जे की है। इन हदीस के तहत फ़ुक़हा ये मसला बयान करते हैं कि मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ की हैसियत क्या है, यानी कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये वजू के अंदर ये इनकी हैसियत क्या है, सुन्नत है या वाजिब है। अइम्मा सलासा जिसमें इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला शामिल हैं, वो फरमाते हैं कि मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ सुन्नत है, यानी कुल्ली और नाक में पानी डालना वजू के अंदर ये सुन्नत है, और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक ये वाजिब है, मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ वाजिब है।
ائمہ ثلاثہ کی دلیل آیت وضو ہے، جس کے اندر وضو کا پورا طریقہ بیان ہوا ہے، لیکن اس میں مزمزہ اور استنشاق کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں اگر مزمزہ اور استنشاق کا ذکر نہیں ہے تو گویا کہ وہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ احادیث میں ہے اس کا ذکر، تو احادیث سے سنیت اس کی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری دلیل حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس میں انہوں نے 10 چیزوں کو فطرت کہہ کر بیان کیا، 10 من الفطرہ، 10 چیزیں جو فطرت میں سے ہیں۔ تو فطرت کے معنی چونکہ سنت کے ہیں، اور انہی 10 چیزوں میں سے انہوں نے مزمزہ اور استنشاق کو اس میں شامل کیا ہے، تو لہذا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو ہے یہ فطرت میں سے ہوا، اور فطرت سنت کو کہتے ہیں، لہذا یہ دونوں چیزیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرماتے ہوئے ہمیشہ ان دونوں چیزوں پر مواظبت فرمائی ہے، ہمیشہ کیا ہے، تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یہ وجوب کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو ہمیشہ کریں وہ واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل ہے کہ مزمزہ اور استنشاق کا حکم جو احادیث کے اندر آیا ہے تو یہ امر کے صیغے کے ساتھ ہے، اور امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، ائمہ ثلاثہ کی طرف سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو، کہ تعلیم اعرابی والی حدیث کے قرینے سے مواظبت علی سنت پر محمول ہے، یعنی وہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو طریقہ سکھایا وضو کا، اس کے قرینے سے یہ جو مواظبت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں کاموں پر، مزمزہ اور استنشاق پر ہمیشگی ہے، یہ سنت پر محمول ہوگی، اس کا سنت ہونا ثابت ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیگر احادیث کے قرینے سے بھی یہ سب احادیث جو ہیں جن میں مزمزہ اور استنشاق کا امر کے صیغے کے ساتھ حکم ہے، یہ سب احادیث سنیت پر محمول ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب ما یستفاد من الفصل کے تحت جو مذکور احادیث ہیں، 3 احادیث ہیں، ان کا ترجمہ، تشریح اور ان سے مستنبط ہونے والا فقہی مسئلہ جو تھا اس کی وضاحت اور تفصیل پڑھی ہے کہ مزمزہ اور استنشاق کی وضو کے اندر حیثیت کیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ سنت ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک واجب ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فطرت میں سے ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کس امام کے ہاں واجب اور ضروری ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔